بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود مدث اللہ العالی سے گزشتہ دنوں ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی پر انہوں نے معذرت بھی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، مخلوق خدا سے، خلق خدا سے بھی اس نے معافی مانگی۔ 2 دفعہ سوشل میڈیا پر آ کر اس کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی۔ پہلی والی ویڈیو پر لوگوں کو اطمینان نہ ہوا تو انہوں نے فوراً دوسری ویڈیو اس سے مزید وضاحت کے ساتھ اپلوڈ کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی علانیہ طور پر گناہ کرے تو علانیہ طور پر اس کو اس گناہ پر ندامت ہونے کے ساتھ ساتھ براءت کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب نے یہ بھی کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، خلق خدا سے اس نے معافی مانگی، رب کائنات سے بھی اس نے معافی مانگی۔ اور توبہ کی یہی شرائط تو ہوتے ہیں یار۔ مفتی صاحب نے ہر طرح لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بس غلطی ہونے کے بعد جب اس نے معافی مانگی تو ختم ہو گیا نا۔ اور اس نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے رابطہ کر کے اس سے کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، غلطی کی ہے۔ مفتی صاحب نے اس کو یہ کہا کہ آپ برائت کا اعلان کریں گے، توبہ کریں گے، تب بات بنے گی۔ تو اس نے معافی مانگ لی، 2 دفعہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے، مجرم سمجھ کر مخلوق کے سامنے، خلق خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کیا جائے۔ تو مفتی صاحب نے اس کی حمایت کی، یعنی معافی پر اس کی حمایت کی کہ انہوں نے غلطی کیا، چلو اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو آپ لوگوں نے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو معاف نہ کیا، آپ نے مفتی عبدالواحد قریشی خاندان، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان، ابو بکر صدیق کی خاندان، اس کی ماں اور باپ فاروقی اور صدیقی ہے، تم لوگوں نے اس کو بھی معاف کرنے کی کوشش نہیں کی، تم نے اس کو بھی گالی دینے کی کوشش کی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں یار؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ رب کائنات کے سامنے پیش ہو کر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تم لوگ قیامت کے دن رب کائنات کے حضور پیش ہو کر کیا جواب دو گے؟ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسپین کی حالت دیکھ لے، اسپین میں تقریباً 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جب اب وہاں مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو گئے، آج دیکھو اسپین کے اندر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسجد قرطبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے علماء کے ساتھ ایسی بدتمیزی اختیار کی، اگر علماء کو ہم نے اس طرح بے عزت کرنے کی کوشش کی، مفتی صاحب نے غلطی کی، غلطی پر 2 بار سوشل میڈیا پر آ کر معافی مانگ لی، تب بھی ہم اس کو معاف نہیں کر رہے۔ قادیانی نبی کی شان میں گستاخی کر کے، غلام احمد ملعون کو نبی سمجھ کے، اس کو اللہ کا نبی کہہ کر اس ملک پاکستان میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک عالم ہو کر جس کی پوری زندگی آئینے کی طرح صاف ہے، اس نے دین کی خدمت کی، اس نے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی، اور اس وقت کے ایک بڑے مدرسہ کی مفتی بھی ہے۔ صرف ایک غلطی کی وجہ سے، اس نے غلطی کی ہے، گستاخی نہیں کی۔ خدا را غلطی اور گستاخی کو سمجھو۔ اور وہ جو پوری زندگی بدعات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی مفتی صاحب پر بونکتے گئے کہ مفتی صاحب نے غلطی کی۔ ارے غلطی تو ہوتا ہے، کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون، تمام اولاد آدم گناہگار ہے، خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے اور توبہ کرے۔ ایک دفعہ ایک بھیڑ نے جمپ لگائی تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہوئی، تو بکری نے کہا شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کی شرمگاہ ظاہر ہوئی۔ تو اس نے کہا میری شرمگاہ ایک دفعہ ظاہر ہوئی، آپ کی پوری زندگی شرمگاہ ظاہر ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ لوگ جو مفتی صاحب پر بونکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے گستاخی کی، اپنی گستاخی کو نہیں دیکھ رہے کہ پوری زندگی گستاخی کرتے ہیں، بدعات مرتکب ہے۔ 3-4 دن پہلے انہوں نے کیا کیا گستاخی نہیں کی؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ خدا را باز آ جائے ان بکواسات سے۔ سوشل میڈیا بری پڑی ہے مفتی صاحب کے خلاف بکواسات کر کے۔ دست بستہ تمام مسلمانوں سے، تمام یوٹیوبر حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ جنہوں نے بھی مفتی صاحب کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کی تھی، برائے مہربانی وہ ان سب کو ڈیلیٹ کر دے۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر آ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ رب کائنات مفتی صاحب کی حفاظت فرمائے، ان شریر لوگوں سے اللہ رب العزت مفتی صاحب کو پرامن رکھے، آمین یا رب العالمین۔